الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نہ ہلایا کریں کہ اس قرآن کو جلدی یاد کر لیں، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کو پڑھوا دینا، پھر ہم جب اسے پڑھیں تو آپ اسی طرح پڑھا کریں۔ تعارف قرآن کی اگلی بحث قرآن کی ترتیب اور تقسیم۔ قرآن کی ترتیب کے بارے میں جو آیتیں میں نے بھی تلاوت کی ان میں کلیئر طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کی ترتیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے لے کر سورہ ناس کی آخری آیت تک تمام قرآن جو ہے اللہ کی ترتیب، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے۔ کوئی آیت، کوئی لفظ کہنا چاہیے، کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی صورت آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی، اس کی اپنی جگہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائی۔ قرآن کی تقسیم کے بارے میں ہم کچھ ٹرمز جانتے ہیں، جس میں ایک بنیادی ٹرم آیت ہے۔ آیت ایک قرآن کی مخصوص ٹرم ہے جس کو ہم کو ریٹین کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ اس آیت کو جملہ نہیں کہہ سکتے، آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے، کسی گرامر کا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں، کسی اجتہاد یا کسی علماء کی رائے کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، معنی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ صرف اور صرف اس پر موقوف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسے سکھائی۔ مثال کے طور پہ الف لام میم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آیت ہے، یہ آیت ہو گئی۔ اسی طرح سے والعصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آیت ہے، یہ آیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے اندر تقریباً 10 جملے ہیں، لیکن وہ ایک آیت ہی شمار ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا۔ آیت کا معنی جو ہے، جو لفظی مطلب ہے اس سے نکلتا ہے، وہ ہے نشانی۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کوئی آپ کا دوست ہو جو کہ 5-10 سال پہلے اس نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہو، اور وہ ہو سکتا ہے اب دوست دوسرے شہر میں چلا گیا ہو، آپ دوسرے شہر میں ہیں، لیکن اگر سالوں کے بعد بھی اگر آپ اس تحفے کو دیکھیں گے تو اس تحفے کو دیکھ کے آپ کو آپ کا دوست یاد آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے دلوں کے اندر نشانی ہے، جس کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کی آیتیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑ دیں گی۔ آیت کے علاوہ ایک اور جو ٹرم ہے قرآن کی صورت، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، وہ بھی توقیفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور اس کا صورت کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ ہے فصیل، یا کہہ لیں وال۔ جس طرح سے پرانے شہروں کے اندر ہر شہر کے اطراف میں ایک دیوار ہوتی تھی، اسی طرح سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صورت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک شہر ہے۔ اور صورتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، اور 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر۔ دور صحابہ کے اندر ایک اور تقسیم جو مشہور اور مقبول تھی، وہ تھی حزب یا منزل۔ قرآن کے اندر 7 حزب یا منزلیں ہیں۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن شریف کا ایک طرح سے پریفیس ہے، اس کو اگر ہم الگ کر دیں تو پہلے حزب کے اندر 3 صورتیں، دوسرے میں 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11، پھر 13، اور 7ویں اور آخری حزب کے اندر 65 صورتیں ہیں۔ 65 بھی 13 کا ملٹیپل ہے، 13 × 5 = 65۔ تو اس میں خاص خوبصورتی نظر آتی ہے اس تقسیم میں۔ اس کے علاوہ کی تقسیم جو ہے رکوع، وہ بات کی بات ہے، اور اس کے علاوہ پارے جو ہیں وہ بھی بات کی بات ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ پاروں کی تقسیم کب ہوئی، اس میں صورتوں کی فصیلوں کو توڑا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ نئے جو علماء ہیں انہوں نے ڈسکور کی ہے، جس کے اندر حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، نظم قرآن، کہ جو آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور جو صورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں بھی ایک خاص ربط ہے، جس کے اندر جو ہے خاص خوبصورتی ہے۔ انشاءاللہ میں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران اس بات کو مختصر طور پہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔